کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجئے۔ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا، نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا، تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوچھتے ہیں جو ان کا نہ کچھ نقصان کرے اور نہ کچھ بھلا، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ تم فرماؤ کیا اللہ کو وہ بات جتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں، اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔
اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہوئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یہیں ان کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ نور قرآن سے ہم سب کو منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا عنوان اور موضوع کی طرف، ٹاپک کی طرف اگر ہم آئیں تو آج کے پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے تعمیر زندگی۔ تعمیر زندگی یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ ایک مدنی چینل کے ناظرین شعر پڑھا تھا میں نے کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ انسان کی زندگی کی تعمیر میں اس کے تعلیمی ادارے کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے، اور مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ انسان کی اپنی زندگی کی تعمیر میں ایک بہت بڑا اس کا اپنا کردار ہوتا ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی عنوان کو آج ہم لے کر کے آگے چلیں گے کہ ہم خود اپنی زندگی کی تعمیر کیسے کر سکتے ہیں، اسلام میں ہماری کیا رہنمائی ہے، قرآن و حدیث ہمیں کیا بتا رہا ہے، بزرگوں کی مبارک زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس عنوان سے کیا کچھ رہنمائی کے درخشندہ ستارے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے عمر بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو آستاں سے تیرے لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں، اور جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا،
سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہے چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا عالم ہی میرا ہوگا، میرے سرکار کا عالم ہی میرا
سرکار کا عالم ہی میرا ہوگا، خاک سورج سے اور حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، 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 اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، 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 خاک سورج سے اور سلائے نعت نبی پائے گا، جس دن خالد
دن خالد وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خالد محمود خالد صاحب کا بہت ہی پیارا کلام پڑھا عمر بھائی نے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور کیا ہی خوب ارشاد فرمایا اپنے کلام کے اندر، کیا ہی خوب بات کہی کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت کے الفاظ حدیث صحیح سند کے ساتھ حدیث مروی ہے وہ سناؤں۔ نابینا کو بینا کرنے کے لیے، نابینا کو بینا کرنے کے لیے، اندھے کو اکھیارا کرنے کے لیے، بے نور آنکھوں کو روشنی کے نور سے منور کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی، اللہ اکبر، وہ کیا تھی؟ وہ تھی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بکا، انی اتوجہ بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مبارک الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وسیلے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں، لتقضی لی، کہ میرا یہ مسئلہ کیا کر دیا جائے، حل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا وسیلہ، اور پھر جب یہ کیا کام تو پھر کیا ہوا، آنکھیں اللہ کی رحمت سے روشن ہو گئیں۔ تو جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ میں اس کا لفظ لفظ پڑھ کر ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اللہم، اے رب میرے، انی بے شک اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیکا، اور میں تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں، بنبیک محمد، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی الرحمہ جو کیا ہے،
نبی ہیں جو سراپا رحمت ہے. کیا بات ہے، واہ. یا محمد، حق. آپ پھر وہ دعا میں کیا کرے؟ یا محمد یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں انی توجہت بکا، ہاں ہاں کہ میں آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں الی ربی، اپنے رب کی بارگاہ میں. ہاں ہاں میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہوں؟ متوجہ ہوتا ہوں. فی حاجتی ہذہ، اس حاجت کے لیے، لتقضی لی، ہاں. تاکہ یہ میری حاجت کیا کر دی جائے؟ پوری کر دی جائے. سبحان اللہ. کیا بات. اور یہ اور- وہ ہوا ہے جو جی. صحابہ کرام علیہ مردوان ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے. واہ. واہ یہ واہ. پاک علیہ السلام نے سکھائی، اور پھر وہ مسائل نہ حل ہونے کے وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ کریم ان کی حاجتوں کو پورا کرتا. اللہ اللہ اور اللہ جنہیں اللہ. بتائی تھی وہ، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، نابینا صحابی تھے، ہاں جی. اور جب انہوں نے یہ دعا مانگی نماز پڑھ کے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو روشن روشن فرما فرما دیا. دیا. اور پھر یہ ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں یہ سلسلہ جاری رہا. وہ آنے والوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہمارے جد امجد کو، ہمارے بزرگوں کو حضور نے یہ دعا بتائی تھی، ہاں ہاں اور یہ ہاں. سلسلہ یوں آگے جاری ہوا. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان واہ اللہ. واہ واہ. کیا بات ہے جی. اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار لگائے. تعمیر زندگی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے. ایک بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اسٹوڈنٹس کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس سمت میں جانا ہے، کدھر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. بس کیا ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، اور کبھی یہاں سے ٹرن ہو رہے ہیں، کبھی وہاں سے ٹرن ہو رہے ہیں، کبھی بالکل منزل کے قریب آ کے دوبارہ جو ہے واپس آ رہے ہیں. تو پہلے نمبر پر تو بندہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائے، کوئی اپنی زندگی کا کوئی جو ہے وہ طے کر لے گول کہ میں نے کس چیز کو اچیو کرنا ہے. کیا فرمائیں گے عدنان بھائی؟ ایک یہ ہے کہ آپ ایفرٹ کریں اور درست ڈائریکشن کے اندر ایفرٹ کریں، جی. اور ایک یہ ہے کہ آپ بس چلتے ہی رہیں، کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، بس کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے، تو اللہ ہی رحم کرے، اللہ خیر کی جگہ پر ہی پہنچائے. کیا کہیں گے اس انداز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی بعض اوقات جو ہے وہ انسان کچھ چیزیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی حرکت کر رہا ہوتا ہے، ہل جل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، اس کا اسے نہ تو اندازہ ہوتا ہے اور نہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور پھر بعد میں شکوہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے محنت بھی کی ہے، مشقت بھی اٹھائی ہے، لیکن رزلٹ اور نتیجہ کچھ نہیں آیا. جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کی گاڑی خراب ہو جائے، دو آدمی تھے کار کے اندر جا رہے تھے کہیں، گاڑی خراب ہو گئی. اب وہ روڈ کے درمیان میں خراب ہوگی، اس کو سائیڈ پر کرنا ہے. ایک سامنے سے دھکا لگانا شروع کر دے، ایک پیچھے سے دھکا لگانا شروع کر دے. واہ. دونوں زور و زور ہو رہے ہیں، ہاں ہاں. وہ ادھر سے دھکا لگا رہا ہے، وہ ادھر سے دھکا لگا رہا ہے، پسینوں پسینے ہو گئے دونوں. رزلٹ کچھ بھی نہیں. محنت کی ہے جی، بڑی مشقت اٹھائی ہے، پسینہ آ گیا ہے، سردی کا موسم تھا، لیکن اس کے باوجود پسینے میں شرابور ہو گئے، لیکن گاڑی مجال ہے کہ 1 انچ بھی ادھر سے ادھر ہوئی ہو. صحیح. تو بندہ انہیں کہے گا جناب آپ نے محنت تو کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، لیکن جو اس کی سمت تھی، جو اس کی ڈائریکشن تھی، وہ درست نہیں تھی. اگر دونوں مل کے ایک طرف سے دھکا لگاتے تو گاڑی کہیں نہ کہیں ہو جاتی. آپ نے محنت بھی کی، مشقت بھی اٹھائی، اپنے آپ کو پریشان بھی کیا، ہلکان بھی کیا، تھکایا بھی، لیکن رزلٹ 0 آیا. تو بعض اوقات انسان کام کر رہا ہوتا ہے، مشقت بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ کوئی حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ انداز ظاہر سی بات ہے یہ درست نہیں ہے. بعض اوقات انسان پڑھے چلے جا رہا ہے یا چلتا چلا جا رہا، کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، بھائی کہاں پہنچنا ہے کوئی پتہ نہیں. چل دیے ہیں یا کسی نے کہہ دیا چل پڑو تو سو چل پڑے، کدھر جانا ہے. ایسے ہی جب تک آدمی اپنی زندگی کا کوئی مقصد دیکھیں، ایک تو وہ مقصد ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، جس کے اندر جو یوں کہہ لیں نہ تبدیل ہونے والا ہے اور جس میں نہ کوئی دو رائے ہے. مسلمان کا جو مقصد ہے وہ اللہ کریم کی عبادت، اس کی رضا، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری ہے. یہی مقصد ہے، اور اسی مقصد کو پانے کے لیے آدمی مختلف عبادات، مختلف طریقے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے مختلف انداز اختیار کرتا ہے. اصل مقصد تو یہ ہے. لیکن ابھی جب ہم جس مقصد کی بات کر رہے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، جو زمانے میں نے رہنا ہے جتنا عرصہ، اس کے اعتبار سے میں نے کیا پلاننگ کی ہے، میرا ذہن کیا ہے. جب آدمی کوئی مقصد، کوئی یوں کہہ لیں کہ ایک
نشانے پر کوئی چیز رکھ لیتا ہے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، تو پھر اسی کے اعتبار سے اس کے حوصلے بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. واہ. وہ اپنے آپ کو یوں کہہ لیں کہ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے سفر کرنا ہے، یہاں سے پنجاب جانا ہے اور اس کے مختلف ذریعے ہیں. اب کیا ہے، وہ جو وہاں پہنچنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، پیدل جا نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے. اس کے لیے کیا کرے گا؟ گاڑی کا انتخاب کرے گا. گاڑی کا انتخاب اپنی سہولت کے اعتبار سے، بس کے اندر آرام دہ سفر رہے گا یا اور کوئی جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرے گا. اب ذہن اس کا کام کرنے لگے گا کہ مجھے پنجاب جانا ہے، اچھا وہاں سردی کیسی ہے، وہاں موسم کیسا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کیا ہے، پہنچا نہیں ہے لیکن خود سے پہلے دماغ ذہن کام کر رہا ہے کہ یہ چیز بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر میں تنگ ہو جاؤں گا. اب آدمی کے ارادے، وہ جو ایک اس نے عزم کر لیا وہاں پہنچنے کا، اب ذہن نے، اعضاء نے کام کرنا شروع کر دیا کہ اب آپ یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، اب یہ کریں، اب یہ کریں، اب یہ کریں. سارے کے سارے کام آدمی جو ہے وہ بھاگ دوڑ کے کرنا شروع کر دیتا ہے. جب مقصد اس کا ایک متعین ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں کہاں اترنا ہے، سامان رکھا ہوا ہے، اسٹیشن آ گیا، پتہ چلے یہیں اترنا تھا، بھاگ دوڑ مچ گئی. اور اگر پہلے سے گاڑی جو ہے اس نے گاڑی چلنا شروع ہو گئی. اللہ تو اللہ اللہ. جب تک انسان، یہ وہ دنیاوی مثالیں ہیں جو بہت سارے مواقعوں پر زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہوتی جی. ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے سیکھیں، درس لیں اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، اسکول جا رہا ہوں، میں مدرسے جا رہا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے. جی. علم دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا بذات خود ایک فائدے والی چیز ہے. اور نیت اچھی ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے علم دین پڑھنے کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا. جی بالکل. کیا کرے گا، کیا بنے گا. اور پھر جب آدمی وہ مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے، جیسے ہم بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں اور زمزم شریف کے پاس جاتے ہیں. زمزم شریف پینے سے پہلے یا اللہ مجھے فلاں محدث کے مقام پر پہنچا، یا اللہ فلاں بندے جیسا حدیث میں مجھے ادراک عطا کر دے. مقصد بنا لیا اور اس کے لیے تگ و دو شروع کر دی. حدیث کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، اسباب بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. اور پھر زمانہ یہ دیکھتا ہے انہوں نے جو دعا کی تھی اللہ کریم نے شرف قبولیت عطا فرمایا. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کی. زندگی کی گاڑی مدین چل رہی ہوتی ہے. علم دین کے اندر سب سے اولین بات جو ہے وہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا. یہ سب سے اول مقصد ہے. میں علم کیوں سیکھ رہا ہوں؟ تاکہ میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. مجھے حلال و حرام کے احکامات پتہ چل جائیں اور میں ان پر کیا کرتا جاؤں؟ عمل کرتا جاؤں. ٹھیک ہے. اور بھی نیتیں اس کی مختلف ہو سکتی ہیں، اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال میں جو ایک بات توجہ آپ کی لینا چاہ رہا ہوں اس بات پر ہے، بعض اوقات کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ غلط جگہ پر اترنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو شاید اس بات کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں اتر سکتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں اترتے ہیں تو پھر بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے منظر بھولتا نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں وزیر آباد سے کراچی آ رہا تھا ٹرین میں حافظ صاحب، خالد بھائی، جی، شاہ صاحب کی بلا، ایک شخص جو ہے وہ کباب بیچنے والا، وہ ٹرین میں چڑھ گیا اور وہ جو ہے وہ کباب بیچ رہا تھا. اچھا، ٹرین میں جو چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ویسے طریقہ تو یہی ہے کہ جب وسل ہو گیا ہے اس کا سائرن، اس نے اپنا بجا دیا ہے، ہارن بجا دیا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں، وہ کیا ہو گیا وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال جب ہو گئی، وسل ہو گئی، تو اب جو اترنے والے ہیں وہ اتر جائیں، جو چڑھنے والے ہیں وہ کیا کر جائیں، چڑھ جائیں کہ ٹرین جو ہے وہ چلنے والی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بعض اوقات چلتی ٹرین سے اترتے ہیں اور بڑے گھمبیر اور بڑے خطرناک حادثے بعض اوقات ہو جاتے ہیں اس طرح سے. دو مجھے حادثے یاد آ رہے ہیں، پر ان میں سے میں ایک کا ذکر کروں گا. وہ جو میں نے آنکھوں سے دیکھا میں اس کی بات کرتا ہوں، دوسرے کو رہنے دیتے ہیں. تو یوں ہی وہ کباب بیچنے والا کباب بیچ رہا تھا، ٹرین نے وسل دیا، چلنا شروع کر دیا. ٹرین کی رفتار تھوڑی گریجولی تیز ہوتی ہے. پلیٹ فارم نکل گیا. اللہ اکبر.
پلیٹ فارم جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گزر گیا، ختم ہو گیا. اور یہ کباب بیچنے والا ابھی تک کیا کر رہا ہے ڈبے کے اندر؟ یہ گھوم رہا ہے. پلیٹ فارم ختم ہو گیا، گاڑی کی سپیڈ تیز ہو گئی. اب یہ کباب بیچنے والا دروازے سے نیچے اتر گیا، مطلب سیڑھیوں پر وہ جو ہوتی ہیں اس کی ٹرین کی، وہاں پر کھڑا ہو گیا اور وہ اترنے کے بالکل اس میں تھا. آگے پھاٹک جو ہے وہ آیا تھا. تو حافظ صاحب ٹرین کی رفتار بھی بہت تیز تھی. جیسے ہی یہ نیچے اترا، اب ٹرین ایک ویلاسٹی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے، تو یہ چونکہ اس کو برقرار نہیں رکھ پایا، لہذا کیا ہو گیا، ایک ہاتھ میں یوں تھال میں جو ہے وہ کباب رکھے ہوئے ہیں، دوسرا اتر رہا ہے. وہ جب اترا ڈس بیلنس ہوا، خود جو ہے وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا جو ہے وہ پتھروں کے اوپر گرا اور کباب بھی سارے کیا ہو گئے، بکھر گئے. تو بعض اوقات بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے جی، خطروں کے کھلاڑی جو ہے نا وہ ہم بن سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر جب وہ غلط جگہ پر جب ڈیسیژن لیتا ہے تو ایسی منہ کی کھاتا ہے کہ بس پھر جو بولنے کے اللہ کی رحمت کا یہ آسرا ہے، اللہ مہربانی فرمائے، ورنہ بہت برا حال ہو جاتا ہے. کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک مناسب مشورہ بھی ضرور کریں. کسی سے آپ کو فیلڈ جو ہے وہ اختیار کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایک ریلائبل اور مناسب آدمی سے مشورہ شاید ضرور کریں کہ یہ کام کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اور کسی ماہر اور کسی تجربہ کار بندے سے مشورہ کریں گے تو فائدہ ملے گا. اور اگر ایسی کسی راہ چلتے بندے سے مشورہ کر لیں گے تو بس پھر مشورے پہ مشورہ ہی ہوتا رہے گا اور کام بیچ میں رہ جائے گا، کام نہیں ہوگا. یہ بھی تجربہ شدہ بات ہے. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ ایسے ہی ہے سلمان بھائی. دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا. صحیح. اور پھر ہماری اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے. بے مقصد ہم پیدا نہیں کیے گئے، ہمارا یہ آنے کا ایک مقصد ہے. چلیں، اب ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان بنائے ہیں یا جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرح کی نہیں بنائی ہیں، سب چیزیں مختلف ہیں. انسان دیکھے تو انسانوں میں بھی کتنے مختلف ہیں، انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں. اچھا، اچھا علم میں دیکھیں تو علم میں مختلف ہیں، عمل میں مختلف ہیں، ہر اعتبارات سے مختلف ہیں. جس طرح کہ ابھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور مشورے کی بات آئی کہ ہم کسی سے تجربہ کار بندے سے مشورہ کریں. بعض اوقات ہم خود سوچتے ہیں، ایسے درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، ایسی موٹیویشن جب ہم سنتے ہیں تو اس وقت ہمارا ذہن بنتا ہے کہ میں کچھ کروں، اپنے لیے سوچوں، اور پھر میں سوچتا بھی ہوں. اچھا، سوچ لیا، لیکن وہی بات ہے کہ میں اس جگہ پر اتر جاتا ہوں جہاں پر مجھے اترنا نہیں چاہیے تھا. اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ مجھے مشورہ لینا تھا کسی تجربہ کار بندے سے. چلے، مجھے علم نہیں تھا لیکن میں کسی تجربہ کار بندے سے مشورہ لیتا جو میری منزل کا تعین کر دیتا، مجھے بتا دیتا، مجھے چلا دیتا، مجھے تھپکی دے دیتا اور میں اپنی منزل پر پہنچ جاتا. ہوتا یہ ہے کہ ہم بسا اوقات اپنے اوپر بالکل اعتماد کر بیٹھتے ہیں. جب اعتماد اور اندھا اعتماد کر بیٹھتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر غلط جگہ کا تعین کرتے ہیں اور غلط جگہ پر ہم اتر جاتے ہیں. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کتنی کریمانہ ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے پیارے محبوب حبیب اللہ ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. لیکن وہ بھی اپنے معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیتے ہیں، صحابہ کرام کو مشورہ دیتے ہیں. پھر یہ صحابہ کرام میں بھی سلسلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مشورہ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ مشورہ بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ وہ رسوا نہیں کیا جاتا، وہ غلط منزل پر پہنچتا نہیں ہے. تو اس لیے مشورے کی افادیت اپنی جگہ پر ہے. لہٰذا جب بھی ہم کوئی عمل کریں تھوڑا سوچ سمجھ کر کسی تجربہ کار بندے سے مشورہ کریں. جب مشورہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری منزل بھی آسان ہو جائے گی اور ہمیں پہنچنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. میں یہاں پر ایک مثال بھی یہ دے دوں گا. مثال کے طور پر اب میں نے جانا ہی ہے، پنجاب ہی جانا ہے، اور میں چل پڑوں جی میں نے پنجاب جانا ہے، میں نے سوچ لیا، ٹھان لی، اور میں نے خود سے فیصلہ کر لیا میں چلا جاؤں. اگر میں مثال کے طور پر کہ اگر میں کسی سے مشورہ کر لیتا، مجھے کوئی بتا دیتا بھائی یہاں سے آپ کو بس مل جائے گی، یہاں سے آپ کو ٹرین مل جائے گی، یہاں سے آپ کو جہاز کا ٹکٹ مل جائے گا، تو یوں میرے لیے مشورہ کرنے میں آسانی ہو گئی کہ اگر میں کسی کا مشورہ لیتا اور یوں آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا. مہینوں کا سفر میں دنوں میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں طے کر لوں گا. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کتنے پوائنٹس ایسے آتے ہیں، کتنے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر ہم جب خود فیصلہ کرتے ہیں تو بہت طویل سفر کرنا پڑتا ہے.
اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بساؤ کا پہنچ جائیں گے منزل پر، لیکن کیا تھا کہ اگر کسی سے مشورہ کرتے اور یا کسی کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھاتے تو ہمارا جو اتنا لمبا پیریڈ لگا ہے ہمارا وہ لمبا پیریڈ نہ لگتا، ٹائم پیریڈ ہمارا طویل نہ ہوتا، بلکہ ہم مختصر ٹائم میں اپنی منزل پر پہنچ جاتے. تو اس لیے مشورے کی تو افادیت اپنی جگہ پر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، کمال بات ہے. کیا بات ہے؟ ایک شخص نے سفر حرمین اختیار کیا اور وہ ہر قدم کے اوپر 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ادا کرتا جا رہا تھا. یعنی ایک قدم اٹھایا ہے، اب وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑے گا، پھر قدم اٹھایا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑے گا، پھر قدم اٹھایا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑے گا. یوں کر کے سالوں بعد وہ حرم شریف میں پہنچا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہی بندہ سفر تیز کر لیتا اور مکہ شریف میں آ جاتا، حرم مکہ میں آ جاتا، جتنے نوافل رستے میں پڑھتا ہوا آیا ہے اتنے عرصے کے اندر وہ سارے نوافل مکہ مکرمہ میں پڑھتا تو ایک نفل 1 لاکھ کے برابر ثواب ملتا. اللہ اکبر. تو جو نیکیاں بندہ کر رہا ہے، اس ایک نیکی سے مجھے جو ہے وہ زیادہ اللہ کی رضا کیسے مل سکتی ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ علماء سے صلحاء سے مشورہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، پھر یہاں میں ایک اور بات بتاؤں، علم کی برکت یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور پھر جو سمجھدار لوگ ہیں ان کا انداز بھی بتا رہا ہوں. حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ادامہ ذلہ، آپ کا ایک وائس نوٹ خالد بھائی غالباً 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے یہ ٹیلی تھون کے موقع کے اوپر آیا کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کی ایک نیکی کیا ہے، 70 نیکیوں کے برابر ہے. پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راہ خدا میں جا رہے ہیں، اور راہ خدا میں ایک نیکی جو ہے وہ 49 کروڑ نیکیوں کے برابر ہے. اور اب جو ہے وہ 1 یونٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ملٹیپلیکیشن کرتے جائیں ثواب کی تو اجر کتنا زیادہ ہے. تو جو ہم اچھے کام کر رہے ہیں ان میں اچھے اور ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ اگر ہم ایک مشورہ کر لیں گے تو ایک تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے بینیفٹ کے اندر کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا، اور جو اس کام کے کرنے کی جو مشقت ہے اس میں بھی کیا ہو جائے گی، کچھ کمی آ جائے گی. اور یہاں ایک اور بات بھی جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا تعمیر زندگی کے اندر، کہ بندہ مشورہ شاہ ہی نہ بن جائے. بھائی مشورہ سلمان بھائی نے کوئی کام کرنا ہے، ہاں جی آپ سب مشورہ دیں. حافظ صاحب سے مشورہ لے لیا، حافظ عدنان چشتی صاحب سے مشورہ لے لیا، ہاں جی لے لیا. شاہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، آپ بھی کوئی مشورہ دینا، آپ بھی بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے ذہین بندے ہیں. اچھا شاہ صاحب نے مشورہ دے دیا. اب اچھا یار خالد بھائی بھی ہے نا، خالد بھائی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. خالد بھائی آپ بھی ماشاءاللہ بڑی نظر ہے آپ کی، قرآن کریم کا بڑا استحضار ہے آپ کا، بڑی آپ آیتیں پڑھتے ہیں، تفسیر پر بھی نظر ہے، اور بھی ماشاءاللہ ایک روز کا آپ کا 2 گھنٹے کا ایک سفر بھی ہے، سفر میں بندہ بہت کچھ دیکھتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے. تو بہرحال اللہ رحم فرمائے. تو آپ بھی کوئی مشورہ دیں کیا کیا جائے. اچھا خالد بھائی سے مشورہ لے لیا. یار عمر بھائی بھی بندے تو بڑے سمجھدار ہیں، واہ واہ، اور بڑے پیارے آدمی ہیں، ان سے بھی چلے مشورہ بندہ کر ہی لے. مشورات پنجابی کریں، مشورات کنز بھی بندہ کر لے. واہ، میں مشورہ دیوار کے ساتھ بھی کر لیں. دیوار کے ساتھ مشورہ نہ کریں، مہربانی کر کے اس کے ساتھ مشورہ کریں کہ جس سے مشورہ کرنے سے فائدہ ہوگا. ویسے یہ مبالغتاً ایک ترغیب دلانے کے لیے، مشورے کی اہمیت سمجھانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ مشورہ بندہ کنز بھی کر لے، یعنی دیوار سے بھی مشورہ بندہ کر لے. اچھا یہ 4 بندوں سے مشورہ ہو گیا. میں یہ بات مدنی چینل کے ناظرین آپ کو عرض کر دوں کہ کرنا بندے نے کچھ بھی نہیں ہے. جس نے 4 بندوں سے الگ الگ مشورہ لے کے 5واں، یار یہ کاشف بھائی ڈی او پی ہیں، مدنی چینل کے کیمرہ مین ہیں، عقل شعور سمجھ تو ان میں بھی ہے، ہلکے آدمی تو نہیں ہے. چلو یہ 4 سے کر لیا، 5ویں سے پھر کر لیتے. 5 بندے سے مشورہ کرنے کے بعد چھٹا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جہاں پر ہے نا وہیں پر ہے، وہیں پہ ہے، یا پھر جو ہے نا وہ سب سے مشورہ لینے کے بعد کر وہ رہا ہے جو اپنی مرضی، اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ اکبر. چلے یہ تو ایک مرضی کا تو نان بھائی یہ بندے کے پاس ایک پریولیج ہے ہی جسے وہ یوز کر سکتا ہے.
لیکن میں جس پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مشورہ آپ نے ریلیونٹ جو ہے وہ آدمی سے مشورہ کر لیا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, ایک جو مشورے کے لیے جو مشورہ لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جو اہل ہے اس سے مشورہ کر لیا ہے. تو اب میرا خیال ہے سیکنڈ اوپینین آپ لے لیں, ٹھیک ہے, لیکن مشورے کے اوپر ہی نہ رہیں کہ بس مشورے ہی کرتے جائیں اور کام کچھ بھی نہ کریں. خالد بھائی یہ بھی غور طلب بات ہے. ہر مشورے کے بعد نیا مشورہ لینے کے لیے نیا بندہ ڈھونڈنا ہے, یہ بھی ایک کام ہے, اور بہت سے لوگوں کو اس کام میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. اللہ, جس طرح مفتی قاسم صاحب کا آپ نے ارشاد فرمایا, جی جی جی, تو آپ ہی کے بیان کردہ جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جب طلباء اکثر فارغ ہو کر مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی سیشن ہوتا ہے تو وہ ایک سوال بار بار کرتے ہیں کہ یار ہم نے پڑھ لیا, بہت اچھا پڑھا, بڑی محنت کی, لیکن کچھ جگہوں پر کمزوری رہ گئی, آپ بتائیں کہ فلاں چیز کی کمزوری دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے. مثال کے طور پہ عربی عبارت اتنی مضبوط نہیں ہے, جو پڑھا ہے وہ اتنا زیادہ یاد نہیں ہے, اصطلاحات ذہن میں گڈ مڈ ہو گئی ہیں. اب مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں سینکڑوں مرتبہ ان سوالات کے جوابات دے چکا ہوں, تو اب مجھ سے کوئی آ کر یہ پوچھتا ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے, تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں پھر کہتا ہوں کہ میں اپنے ٹائم کو بچا لوں اور اس کو کہہ دوں کہ بھائی میں نے یہ جواب پہلے دے دیا ہے, آپ اس کو سرچ کر لیں, اس کے علاوہ کوئی اور سوال کر لیں. یعنی ایک چیز پر اتنی ساری ایک جس معاملے پہ بندے نے رائے لینی ہے, مشورہ لینا ہے, پہلے ہی اتنی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, کرنے کرانے کچھ ہوتی نہیں ہے, نئے بندے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, نئے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں. یا اس مرتبہ دیکھیں تو اب کنویں میں کتنا پانی ہے, ڈول ڈال کے یہی چیک کیا جاتا رہے, تو بہرحال بھر کے اگر پانی ہے تو ڈول ہی واپس آنا ہے, اس میں اب دودھ اور شہد نہیں آئے گا. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے, ایک چیز پر مشورہ لے لیا کافی ہو گیا اور آگے ہی بڑھنا چاہیے. لیکن جہاں تک سلمان بھائی یہ بات ہے کہ لوگ مشورہ لے رہے ہیں اور واقعی لے بھی رہے, پرابلم یہ ہے عمل اس لیے نہیں کر رہے کہ مجھے میری مرضی کا مشورہ نہیں مل رہا. اگر کوئی ایک ایسا مشورہ مل جائے نا جو میرے ذہن کی مطابقت رکھتا ہو تو بس پھر ڈن ہے, پھر کام شروع ہو جائے گا. لیکن میرے ذہن کسی ایسی بات پر اٹکا ہوا ہے جو درست نہیں ہے, اور اگر میں سمجھدار اور اہل عقل سے مشورہ لے رہا ہوں تو وہ مشورہ دے نہیں رہے مجھے, نتیجتاً میں اپنے کام کو ڈیلے کیا جا رہا ہوں. ایک بات بزرگ کہتے ہیں اور بڑی ریلیونٹ سی بات ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. آپ کی جو صفات ہوتی ہیں نا آپ کے اندر, آپ ان سے کبھی کبھی پہچانے جانے لگتے ہیں. کبھی کبھی میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ بات کہی, ورنہ لوگ ان چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں جو ان میں ہوتی ہیں. جس طرح آپ بارہا پڑھتے ہیں الاناء یترشح بما فیہ, برتن سے وہی چھلکے گا جو اس کے اندر ہوگا. تو آپ کی وہی صفات لوگوں کی زبانوں پر آئیں گی جو آپ کے اندر ہیں. آپ غصیلے ہیں, لوگ آپ کو یہی کہیں گے. آپ چڑچڑے ہیں, یہی کہلائیں گے. اگر آپ نرم مزاج ہیں, مسکرا کر ملنے والے ہیں, تو آپ کی صفات اور پہچان یہی بنیں گی. تو جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے نا, تو وہ بھی ان ساری چیزوں کو شاید آپ میں دیکھ رہا ہے, اس لیے آپ کو مشورہ دے رہا ہے. تو اب لوگ جس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں, کوشش کریں کہ اگر وہ سمجھدار لوگ ہیں تو ان کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اگر عمل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے, صرف بات ہوتی رہے گی, تو پہلے بھی بہت سارا وقت اسی چکر میں ضائع ہو گیا, اور اب بھی اسی لیے ضائع ہو جائے گا کہ آپ صرف بات سننے پر ریلائی کر رہے ہیں, بات سننے پر ہی انحصار کر رہے ہیں, عمل کرنے پر انحصار نہیں ہے. یہ کسی شاعر نے کہا کہ یہی تو صبح ناکامی ہے, یہ شام غریبی ہے. کسی کے آسرے پر بیٹھے رہنا بدنصیبی ہے. جب تک ایسا بندہ نہ مل جائے, جب تک یوں نہ ہو جائے, جب تک وہ نہ ہو جائے, جب ان ساری چیزوں میں اپنے کنڈے کو آپ اٹکا کے رکھیں گے تو آپ کی کشتی نے آگے نہیں بڑھنا. آپ کشتی میں ہیں, سمندر میں ڈال دیے, اب لنگر بھی اٹھانے پڑیں گے. یہ لنگر اٹھانا آپ کا کام ہے. کیا جس کے بھروسے آپ کشتی پر ہیں اس سے کہہ کے لنگر اٹھوا لیں. بہرحال جب تک لنگر ڈلے رہیں گے کشتی نے آگے نہیں بڑھنا. آپ کی سوئی مشورے پر اٹکی رہے گی تو یہ آپ کا وہ لنگر ہے جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا. ٹھیک ہے, آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ایکشن کرنا پڑے گا. اور جب لوگ ایک صفت آپ میں بتا رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھیں اور اس پر آگے بڑھیں, اس پر فوکس کر کے اس کو مزید رہنمائی لیتے رہیں اور اسی ڈائریکشن پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب نتیجہ کیا نکلا.
फलां बंदा है वो तो कामयाब है, क्या करता है, रोजाना 6 घंटे वो सिर्फ किताबें पढ़ता है। अच्छा, मैं भी 6 घंटे किताबें पढ़ लूंगा। 6 घंटे किताबें पढ़ते हुए 1 महीना गुजरा, यार वो कामयाबी नहीं मिल रही जो उसे मिली हुई है। भाई उसे क्यों मिली है, वो 6 साल से यही काम कर रहा है, आपको महीना 1 हुआ है। कुरान करीम में जब आज सिलसिले के लिए आ रहे थे तो इस आयत को मैंने मुख्तलिफ तफासिर में देखा, वमन कान फी हादिही आमा फहुव फिल आखिरती आमा, जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा। मुख्तलिफ ताबीरात इस आयत करीमा की बयान की गई। दुनिया में अंधा है, इससे मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की मार्फत उसे हासिल नहीं हो रही, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात में गौर व फिक्र करने की नेमत उसे हासिल नहीं है। जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें रखी हैं ये उनसे कमा हकूल लुत्फानंदोज़ नहीं हो रहा, तो फिर ये आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से महरूम रहेगा। एक ताबीर उलमा ने इसकी ये भी बयान की कि जो बंदा दारुल अमल में अमल नहीं कर रहा वो दारुल जज़ा में जज़ा से भी महरूम रहेगा। जो दारुल अमल में अमल से महरूम है वो दारुल जज़ा में जज़ा से महरूम रहेगा। जो इस एतबार से अंधा रहा वो इस एतबार से अंधा रहेगा। जब आप अमल के वक्त, काम करने के वक्त काम नहीं कर रहे तो इनाम के वक्त भी आपको इनाम नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि उसकी भी इतनी उम्र है, इतनी उम्र में उसने ये जनाब दर्जे तय कर लिए थे, तो मेरी भी इतनी हो गई, मैंने इतने तय कर लेने चाहिए। तो दर्जात कभी उम्र से तय नहीं होते, उसके पीछे स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है। आपने जो मशवरे लिए हैं उन पर आगे चलना होता है ताकि तरक्की की राह तक आप पहुंच भी पाए। सही कामयाब जिंदगी के लिए या जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो इंसान की गैदरिंग है ना, जो उसके दोस्त अहबाब हैं, उनका भी बड़ा अमल दखल होता है। जैसे खालिद भाई ने फरमाया ना कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि फलां शख्स मुझे हाथ पकड़ के चलाएगा, मुझे वो यूं कह लें कि तरगीब दिलाएगा तो फिर ही मैं चलूंगा, बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो जाए। लेकिन जब हम बच्चे को देखते हैं, जब वो पहला स्टेप, पहला कदम जब उठाता है ना, तो उसके अंदर जो हिम्मत पैदा हो रही होती है वो उसके माँ बाप की दाद होती है, उनका खुशी का इजहार होता है और उनकी तरफ से उसकी हौसला अफजाई होती है कि हाँ बेटा एक और, माशाल्लाह एक रख लिया। पहला कदम बड़े डरते डरते रख रहा होता है बच्चा, लेकिन अगला कदम जो है ना वो बहुत ज्यादा हिम्मत और हौसले के साथ रख लेता है। वजह यह है कि जिस वो जो उसके खानदान के जो अहबाब हैं, जो उसका माहौल है, जहां उसने पहला कदम उठाया वहां उसका पांव खींचने वाला नहीं है, बल्कि अगर वो गिरने भी लगा है तो यूं कह लें कि उसके सामने अपने हाथ आगे करने वाले लोग मौजूद हैं कि बेटा यहाँ रखो। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते, एक स्टेप ऊपर चढ़ते चढ़ते जब वो खत्म होता है तो बाप यूं आगे हाथ बढ़ के अपना हाथ पेश कर देता है, इसके ऊपर रख कर बुलंद हो जाओ, बुलंदी की तरफ चले जाओ। तो हमें इस एतबार से भी अपना जायजा लेना चाहिए कि मैं जिस माहौल में जहां रह रहा हूं तो मेरे गिरदो नवाब में जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरा जो माहौल है वो कैसा है। आया वो मेरे अच्छे काम पर मेरी हौसला अफजाई करने वाले हैं, या कभी अच्छा काम कर भी लूं तो ये क्या काम किया है तुमने, जरूरत क्या थी ये काम करने की। कभी हौसला अफजाई हो भी, कभी हौसला अफजाई भी तो यूं कि जिंदगी में पहली मर्तबा कोई ढंग का काम। तो वो फिर और एक ये है कि बंदा, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आप जो है ऐसे काम करें या आप ये कर सकते हैं, तो ये इसका बड़ा अमल दखल होता है इंसानी जिंदगी के अंदर। तो हमें इस एतबार से भी, अगर आप दुनियावी एतबार से जिंदगी में अगर आप तामीर चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो अपने इर्द गिर्द में रहने वाले जो लोग हैं उनको देखें। अगर वो हौसलामंद लोग हैं, आपकी हौसला अफजाई करने वाले हैं, फिर आपके साथ मुखलिस भी हैं, आपके अच्छे काम में आपके काम आने वाले हैं, तो फिर आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर इसके बरअक्स मामला है तो फिर ये है कि ना खुद कुछ करना है और ना दूसरे को कुछ करने देना है। अरे यार मैं जो है फलां काम पे जा रहा हूँ, मिसाल ड्यूटी पर ही जा रहा है आदमी, अरे नहीं 10 मिनट ठहरो, अरे 5 मिनट ठहरो, बस यूं करके बातों में लगा के रखना, खुद तो कुछ करना कोई नहीं है और दूसरा जो करने जा रहा है उसको भी इस तरह के ना। मुझे बाज लोग मिले कि जी वो मैं रक्षा चलाता हूँ, तो वो 4-6 अफराद इकट्ठे हो जाते हैं रक्षों वाले, अब वो बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। अब कोई आगे आदमी, हम तो बातें कर रहे हैं, चलो तुम लेके चले जाओ।
اب اس کو سارا دن ایک بندے نے گویا جو ہے نا اسی کام پہ لگا، ارے تم نے مجھ سے باتیں کرنی ہے، ادھر ٹھہرو یار، ابھی چلتے ہیں، بس ابھی چلے جانا، وہ اگلا گاہک آئے تو پھر چلے جانا، اگلا پھر کسی اور کی باری، اگلی پھر کسی اور کی باری، اور یہ سارا دن وہیں کا وہیں ادھر ہی بیٹھا رہے. اللہ رحم کرے. ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. زندگی کو تعمیر کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، تو ایسے جو بوجھ ہیں ان سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں اور ان سے جان چھڑائیں. اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے. کاز دیتے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آج ماشاءاللہ پھر بہت زبردست موضوع ہے. سلمان بھائی آپ نے سٹارٹ میں جو مدنی پھول نوازے اور جو عمر بھائی نے شروع میں جو کلام پڑھا تھا، ماشاءاللہ عز و جل آج تو اسٹوڈیو کا ماحول ہی بدل گیا تھا. اللہ عز و جل مزید برکتیں عطا فرمائے. آج ہمارے ثاقب بھائی اور ہمارے عدنان بھائی بھی ماشاءاللہ عز و جل سلسلے میں کرم فرما ہے. میرا جی چاہتا ہے سلمان بھائی آپ کا ایک سلسلہ اسی طرح داتا حضور کے صحن میں سجے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں آپ کی تائید کرتا ہوں. سبحان اللہ. اگلی کال شامل کرتے ہیں. کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی، میں ایک کراچی کے مشہور اسکول کے سامنے سے اپنے بچے کی دوائی کے لیے گزر رہا تھا. صبح کے وقت ہاسپٹل جانا تھا مجھے، تو ٹریفک کی وجہ سے میں نے تھوڑا راستہ تبدیل کیا اور ایک اسکول کے سامنے سے جب میں گزرا تو دو بہت ہی مشہور کمپنیوں کی گاڑیاں آپس میں، وہ لوگ اپنے بچوں کو اتار رہے تھے، ان گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بچے اسکول میں داخل ہو رہے ہیں. اب ایک گاڑی مین گیٹ پہ لگی ہے، دوسری گاڑی اس کے پیچھے تھی. اس کے بچے اتر کے جیسے ہی گئے، دوسری گاڑی والے نے آ کے پہلی گاڑی والے کو باتیں سنانا شروع کر دی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی اور اس معاشرے کی ہم کیسی تعمیر کر رہے ہیں کہ جہاں ہم تعلیم دلانے بھیج رہے ہیں بچوں کو، وہ تعلیم ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے کہ ایک گاڑی نکل جائے تو ہم تھوڑا ویٹ کر لیں، پھر اپنی باری کے اوپر ہم گیٹ پر آئیں اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. تو وہ دونوں ایک دوسرے کو جو کچھ کہہ رہے تھے، جو باتیں ہو رہی تھیں، وہ سننے کے قابل نہیں تھیں. اور میں گزرتے ہوئے ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ رش تھا، گاڑی میری بھی پھنسی ہوئی تھی، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں وہ نظر بھی آ رہی تھی اور سنی بھی جا رہی تھی. تو اب آپ بتائیں کہ ہم اس معاشرے کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں جب ہمارا اپنا رویہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیج رہے ہیں اور خود ہمارا طریقہ کار، ہمارا کردار، ہمارے افعال وہ ایسے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ درد مندانہ ذہن یہ نہیں رکھتے. تو کیا اس طرح معاشرے کی تعمیر و ترقی ہو سکتی ہے؟ اور جو یہ کر رہے تھے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، جو نامی گرامی انٹرنیشنل لیول کی گاڑیاں ہیں، وہ تھیں ان کے پاس. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اسی طرح کراچی کے مشہور جیسے بڑے جہاں بینگلوز بنے ہوئے ہیں، میں اس علاقے کا نام نہیں لوں گا، وہاں آئے دن سنتے ہیں کہ بڑے لوگ ٹریفک والوں کو جو ہے وہ روک کے گالیاں سنا دیتے ہیں، ان کو اول فول بک دیتے ہیں، چاہے وہاں کی لیڈیز ہوں، چاہے وہاں کے جینٹس ہوں، چاہے وہاں کے بچے ہوں، اور وہ اندھا دھند گاڑیاں چلاتے ہوئے جاتے ہیں، کسی کو مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو ہم اس معاشرے کی ہم تربیت کس طرح کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو ہم کس طرح جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو عمران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اور سیکنڈ نمبر پر چاہے کوئی گاڑی میں ہے، انٹرنیشنل لیول کی گاڑی میں ہے، چاہے نیشنل لیول کی گاڑی میں ہے، چاہے ڈومیسٹک لیول کی گاڑی میں ہے، چاہے گدا گاڑی پہ ہے، چاہے پیدل ہے، جب تک انسان کا کردار درست نہیں ہوگا اور اسلام کے بتائے ہوئے انداز کو جب تک بندہ اپنی ذات میں نافذ نہیں کرے گا، تو کیا گدا گاڑی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کہیں جانے والا، تو کیا کسی انٹرنیشنل لیول کی گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جانے والا، پھر برابر ہی معاملہ ہے. انسان کی جو تعمیر ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آتا ہے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا ہے، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ بندے کی زندگی، اس کے اخلاقیات، اس کے معاملات، ان کے اندر جو ہے وہ اچھا ارتقائی عمل جو ہے یہ آتا رہتا ہے.
اور یہ اچھے انداز یہ اپنی خوبصورتی بڑھاتے رہتے ہیں. ہم نے بھی روڈوں پر یہ دیکھا ہے, لمبی ٹریفک جیم ہے اور دو بندے آپس میں گاڑی جناب روڈ کے بیچ میں کھڑا کر کے وہ جھگڑا کر رہے ہیں. سب سے پہلی جو بات ہے نا, سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل والا ہے یا گاڑی والا ہے, روڈ پر ہے تو یاد رکھیں کہ صرف ہم نہیں گھر نہیں جانا یا ہم نہیں اپنی منزل پر نہیں جانا, اس روڈ پر جتنے لوگ ہیں نا یہ سب جانے کے لیے ہی روڈ کے اوپر آئے. ایک بات. دوسری بات, خرابی وہاں آتی ہے جہاں آپ بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں. جہاں سے نہیں نکلنا, جب وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا یا یہ خود ہٹ ہو جائے گا یا یہ کسی کو ہٹ کر دے گا, یا دھیان گاڑی پر جو ہے وہ نہیں ہے, دھیان موبائل میں لگا ہوا ہے, پھر بھی کہیں نہ کہیں گاڑی کیا کر دے گا, یہ مار ہی دے گا. تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جو روڈ پر ہے یہ اپنے سینس, اپنا دماغ, اپنا سارا معاملہ وہیں پر رکھے اور یہ ذہن میں رکھے کہ روڈ پر خالی میں ہی نہیں ہوں, باقی لوگ بھی اسی روڈ پر ہیں. تو ایک تو بات یہ. پھر دوسری بات یہ ہے کچھ تحمل برداشت بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کی بائک کو یا آپ کی گاڑی کو اگر کسی کا ٹائر لگ ہی گیا ہے تو آپ نے دیکھا بھی نقصان کوئی بھی نہیں ہوا. اتنی بات کیا جانا کہ دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہے گاڑی چلانے کا, آپ کو احتیاط کرنی چاہیے, دیکھ بھال کے چلائیں. یہ کہہ کے کہ آپ چلے جائیں اور ادھر کھڑے ہو جائیں, لڑائی گاڑی کو تو ڈینٹ کچھ بھی نہیں پڑا, ڈینٹ بھی نہیں پڑا, سکریچ بھی نہیں پڑا, ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں آپس میں کیا کر دے, اپنے چہرے پہ ڈینٹ ڈلوا دیا یا اگلے چہرے پہ ڈینٹ ڈال دیا. یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو کچھ تحمل, صبر اور برداشت بھی ہو. اور عبد الحبیب بھائی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بھیگنا نہیں ہے تو آپ بارش کے اندر باہر کیوں آئیں, تو گاڑی روڈ پر آئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ہونا پاسبل اور ممکن ہے. تو تھوڑا بندہ اپنے اندر جگر بھی رکھے, تھوڑا دل بھی رکھے, تھوڑا حوصلہ بھی رکھے. تو کیا کہیں گے عدنان بھی مزید اس پر؟ سلمان بھائی ایک بات یوں کہہ لیں کہ بہت واضح ہے, برائی کبھی بھی برائی سے ختم نہیں ہو سکتی. صحیح. اور ہمیشہ وہ اچھائی سے ہی ختم ہوگی. کسی چیز کا کڑوا پن جو ہے نا وہ ایسا نہیں کہ آپ اس میں اور کڑواہٹ ڈال دیں تو وہ ختم کر دے گا, ایسا نہیں ہے, اس میں اضافہ ہوگا. ایک آدمی نے غلط کام کیا ہے تو اب دوسرا آدمی اس کو دلیل بنا کے غلط کرنا شروع کر دے تو زمانے میں دنیا میں ہر طرف غلط ہی غلط ہوگا. اور اگر ایک نے غلطی کی ہے دوسرا درست کر دے یا درست کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ الرحمن درستی بڑھتی چلی جائے گی اور معاشرہ جو ہے وہ اچھا ہوتا چلا جائے گا. کسی آدمی نے غلط رویہ اختیار کیا ہے, اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بھی اس کے لیے غلط رویہ اختیار کر لوں کہ اس نے یہ کام کیا ہے سو میں بھی یہی کروں گا. اس آدمی نے غلط گاڑی پارک کی ہے میں بھی اس کے پیچھے ہی پارک کروں گا. بھائی اس نے غلط کام کیا ہے, اس کے غلط کو آپ دلیل بنا کے خود غلط کر رہے ہیں. پہلے ایک غلط تھا اب دو غلط ہو گئے اور آپ دو کو دیکھ کے چار اور غلطی کریں گے. معاشرہ جو ہے یوں پہلے یوں کہہ لیں کہ ایک گاڑی غلط پارک ہوئی تھی اور اب 10 ہو گئی آپ کو دیکھتے دیکھتے. تو پہلی بات تو اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی گاڑی ہی پارک نہ کرے, غلط پہلا کام ہی غلط نہ کرے. وہ بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایک اچھا شہری ہونے کے اس کی بھی ذمہ داری ہے. اور پھر جو بعد میں کر رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس غلط کو اپنے لیے دلیل نہ بنا لیں. درست وہی ہے جس کو اللہ رسول نے درست کہا. میں اور آپ کسی غلط کو درست لاکھ بار کہتے رہیں وہ غلط ہی رہے گا, وہ درست نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اپنے اخلاق کی بھی تعمیر کریں. دیکھیں وہ بعض ایسی روایات بھی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی, کسی شخص نے آ کے آپ سے کہا السلام علیکم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں علیکم فرمایا صرف. اور جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تو سرکار نے فرمایا میں نے اس کا جواب دے تو دیا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ایک آدمی نے کام کیا بالکل وہی آپ بھی کریں. غلط بات پر غلط انداز میں رپلائی کرنا یہ عقل مندوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے. اور بالخصوص جو کسی ادارے سے یا جہاں کا یہ بتا رہے ہیں جیسے, تو وہاں بندے کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے
کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر، یا مثال کے طور پر بچہ گاڑی سے اترا ہے، وہ اسکول میں داخل ہو رہا ہے اور یہاں میرا رویہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا جی کا انداز کیا ہے، اتنی رف گفتگو، تو یہ میں اپنے ایک چھوٹے بچے کو ایک غلط میسج دے رہا ہوں جو کسی طرح درست نہیں ہے۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اگر آپ کی گاڑی نے کسی گاڑی کو ہٹ کیا ہے اور آپ کو پتا ہے غلطی میری، پتا ہوتا ہے بندے کو کہ میں نے غلط کام کیا، تو پھر اس کا نقصان بھریں، اس گاڑی کا نقصان کیا کریں، بھریں، ٹھیک کروائیں اس کو۔ اگلی بات جو ایک اور میں کہنا چاہ رہا ہوں عمران بھائی کی کال پر، دیکھیے کہ رویوں کا تعلق زیادہ تر افراد سے ہوتا ہے، علاقوں سے قدرے کم ہوتا ہے۔ فلاں علاقے کے لوگ، تو یوں کہہ کر کے میرا خیال ہے ہم چلنے کی بجائے اس عنوان کو لیں کہ بد اخلاق لوگ، بد اخلاق لوگ جہاں بھی ہوں وہ کیا ہیں، بد اخلاق ہی ہیں۔ مینگنی ہے نا، مینگنی کے اوپر آپ سونے کا کاغذ چڑھا دیں تو مینگنی نے مینگنی ہی رہنا ہے۔ یعنی یہ میں آپ کو ایک بالکل ایک نچلے درجے کی اس کا کر کے بتا رہا ہوں۔ کچھ بھی کر لیں آپ اس کو، چاہے آپ جہاں بھی رکھ لیں، وہ کیا ہے، جو ہے وہ وہی ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اپنے اندر عاجزی انکساری لے کر کے آئیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، دو ہاتھی ہیں نا، ایک ہاتھی دوسرا بھی کیا ہے، ہاتھی ہے، بس پھر آمنے سامنے ہی ہے۔ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، عاجزی انکساری بندہ اپنے اندر جو ہے وہ لے کر کے آئے، اور درگزر بھی کر دے، معاف بھی کر دے، اور اچھے انداز سے زندگی گزارے گا تو خیر پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مجھے یہاں ایک بات کہنی ہے عدنان بھائی، جانشین میر اہل سنت سبحان صاحبزادہ اتار حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ، آپ نے ایک مرتبہ جو ہے نا یہ گاڑی روکی اور آپ نے کسی سے کچھ جو ہے وہ کہا، تو آپ کو یوں لگا، یہ فضان جنا کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو یوں لگا کہ شاید پیچھے کوئی گاڑی اور بھی ہے۔ بہرحال وہ ایک آدھ منٹ کے لیے بس وہ یوں ہی گاڑی رکی، آپ نے کوئی دروازہ کھولا، بات کہی، اور آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ تو جاتے جاتے آپ نے کہا کہ اگر وہ پیچھے گاڑی ہے تو ان سے ذرا معذرت کر لیجیے گا، ان کو ہماری وجہ سے یہ رکنا پڑا۔ کیا بات، یہ ہیں اخلاقیات عدنان بھائی۔ حالانکہ اتنی بات معمولی سی بات ہے، کوئی سمجھتا ہی ہے بندہ، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ اگلے بندے کو جو ہے وہ تکلیف کا، مشقت کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں اس کے لیے وہ معمولی نہ ہو۔ تو یہ جو اخلاقیات والے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ انداز ہوتے ہیں۔ واہ، اللہ ہمیں بھی اچھی اخلاق نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ اتار محمد عمر حیات اتاری تانیہ والے سے عرض گزار ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے۔ سر سلمان بھائی میرا آپ سے ایک سوال عرض ہے کہ اگر زندگی میں رشتوں کا احساس ختم ہوتا محسوس ہو تو وہ رشتوں کا احساس اپنے اندر کیسے ڈیویلپ ہوتا، اس بارے میں برائے کرم رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ تھوڑا مبہم سوال ہے یہ، مجھے مبہم لگ رہا ہے، اگر آپ میں سے کسی کو یہ مفسر سوال لگ رہا ہے تو جواب دیں اس کا۔ یا اللہ، کچھ پہلو اس میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن پھر یہ پرٹیکولر سچویشن پر نہیں جائے گا۔ ہاں، پرٹیکولر سچویشن پر نہیں جائے گا، لیکن بہرحال ایک احساس کو تو ڈیولپ ہونا چاہیے۔ صحیح، ماں کو بچے کے لیے احساس ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی کے لیے احساس ہونا چاہیے، صحیح، بہن بھائی کا احساس کرے گا، اور ان دونوں کے درمیان یعنی جو بھی رشتے میں نے عرض کیے، جی، ایک احساس کا تو تعلق بنتا ہی ہے۔ ایک تکلیف میں ہو تو دوسرے کو تکلیف اس کی محسوس ہوگی ہی، تو کم از کم اتنا احساس پیدا کر لیا جائے کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ ہو، اور اگر کوئی میرا رشتہ دار ہے تکلیف میں ہے اور میری وجہ سے تکلیف دور ہو سکتی ہے تو مجھے وہاں پر تکلیف دور کرنے کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ درست فرمایا۔ بعض چیزوں میں آپ کو جو ہے نا وہ آگے آنا پڑے گا اور فیلنگز کو ایکسپریس کرنا پڑے گا، جبھی دوسرے کو اس کا احساس، اس کو بھی لگے گا کہ ہاں یار میرا، مجھے کیا ہے، ویلیو دی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ جہاں ہم فریکوینٹ ہوتے ہیں
تو وہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار بس ہے نا، ٹھیک ہے، چل ہی رہا ہے، ہو ہی رہا ہے، لیکن بعض جگہوں پر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہاں میں ہوں. یہ ضروری بات ہے. یہ اور یہ مواقع آتے رہنے چاہیے. آپ دیکھیں حافظ صاحب مسکرا رہے ہیں. یہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یہ اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ ان کو کل رات کو جو ہے وہ احساس ہم نے دلایا ہے کہ ہاں جی ہم ہیں. چلے آگے چلتے ہیں. ابھی کیا ہوا ہے یہ بتائیں عدنان بھائی، بتائیں نہ بتائیں؟ اچھا جی، اللہ اکبر، اللہ برکت دے. چلیں بہرحال الحمدللہ ایک محبت آپس میں ہونی چاہیے، تو اس کو بندہ ایکسپریس بھی کرتے رہے. ہم کل رات کو کہیں پر تھے، ایسا احساس ویسے دلاتے رہنا چاہیے جی. اور بالکل درست فرمایا آپ نے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ دلایا جاتا رہتا ہے. ویسے یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال چلے آگے چلتے ہیں. کم زیادہ یہ ہوتا رہتا ہے. ہم ایک جگہ پر تھے تو سردی آپ کو پتہ تھی، تو ہم کوئی مشروب جو ہے وہ پی رہے تھے، دودھ پینا تھا. تو میں نے عدنان بھائی کو فون کیا، ان کے رہائش کے قریب ہی تھے ہم. میں نے کہا حافظ صاحب یہ دودھ کا گلاس ختم ہونے سے پہلے آپ اگر آ جائیں تو آپ کے لیے بھی یہ ریڈی ہے. تو عدنان بھائی ہمارا گلاس اٹھانے سے پہلے تشریف لے آئے. یہ کمال ماشاءاللہ انہوں نے وہ کیا. میں نے کہا یار آپ یہیں پہ کہیں پہ تھے. تو بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. اب یہ دودھ کا گلاس کیا کتنی اس کی کیا ہے؟ اچھا پھر اور بھی ساتھ میں آپ اس کو پلس بھی کر سکتے ہیں. آپ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ دوسرے کو اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ ہاں میں ایک ویلیویبل آدمی ہوں. تو جہاں آپ یہ احساس ختم کر دیں گے نا کہ تمہاری ویلیو کوئی نہیں ہے، تو وہاں یہ رشتے جو ہے نا وہ کیا ہوتے جائیں گے؟ کمزور ہوتے جائیں گے. انسان ہوتے پوچھنا ہی کوئی نہیں. جب یہ اس طرح بندہ سوچتا ہے نا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو چاہے ہم ایک ادارے میں ساتھ کام کر رہے ہیں، وہاں بھی جو ہے وہ احساس آپ سامنے والے کو اپنی فیلنگ ایکسپریس کریں تاکہ اس کو فیل ہو کہ ہاں یار میری کیا ہے، ایک ویلیو ہے. تو رشتوں میں بھی یوں ہی جو ہے وہ ہونا چاہیے. جو روٹین کے رشتے ہیں، جیسے بھائی ہے، تو بھائی بھی بھائی کو اس چیز کا احساس دلا سکتا ہے. آپ نے کوئی چیز لی ہے، اپنے لیے لی ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی لے لیں. اپنے بچوں کے لیے لی ہے، اپنے بھائی کے بچوں کے لیے، اپنی بہن کے بچوں کے لیے بھی لے لیں. واہ، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ. اور یہ انسان کے دائرہ اختیار میں بعض اوقات ہوتی ہیں، اور بندہ اگر ان کو تھوڑا وہ لے لے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں رشتوں کی مٹھاس بھی برقرار رہے گی، اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرے گا تو خیر ہی خیر پائے گا انشاءاللہ. جو دیتا رہتا ہے نا اس کو پھر مالک عطا بھی فرماتا رہتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. میرا نام محمد احسن اتاری ہے. میں بیرانی شہر سے ہوں. مجھے منقبت سننی ہے کراچی دا اتار بڑا سونا. مہربانی، بہت شکریہ جی. محمد نعمان اتاری ملتان سے. عمر بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. خدا جانے کے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. جزاک اللہ خیر. جی. میرا نام محمد فیصل ہے. میں جڑاوالا سے بات کر رہا ہوں. سلمان چاچو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا، مدینہ مدینہ، اور آج کا موضوع بھی مدینہ مدینہ. نعت خواں اسلامی بھائی مجھے یہ نعت سنا دے. اے خط رسول مکی مدنی. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی. سلمان بھائی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. نعت کا اسلامی بھائی آپ سے عرض ہے کہ ہم کو امیر اہل سنت کی یہ منقبت سنا دے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. جزاک اللہ خیر. آمین. مونی ستاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آگ صلی علی کہتے کہتے کہ آمد مرحبا. پیارے سلمان بھائی آپ سے یہ عرض ہے کہ مجھے کلام سنوا دیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. کچھ کلام شامل کریں عمر بھائی، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. میسیجز بھی لے لیتا ہوں کچھ.
میسیجز ہیں اور اپنی نوعیت کے منفرد میسیج بھی ہیں. چلیں اللہ رحمت کی نظر فرمائے جی. اور کلام چونکہ عمر بھائی سے سننے ہیں ابھی، تو میں آپ کی فرمائشوں والے وہ میسیجز جو ہے وہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. آمین. اللہ بہت شکریہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے کلام سنائیں. اور کویسچن ابھی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں جی. یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو. آمین. اللہ نصیب کرے آپ کو بھی ہمیں بھی. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ کلام سنائیں. اور خلیل بھائی کا اسٹوڈیو کلام یہ بھی سنا دیں جو نیا آیا ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ کلام شامل کریں عمر بھائی. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے خط میں رسول مکی مدنی، اے خط میں رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے خط میں رسول، اے خط میں رسول، تیرے سوا اے نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے خط میں رسول، اے خط میں رسول، جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے خط میں رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں.
سمجھ کر زمانے جاتے سوئے طیبہ یہ سمجھ کر زمانے جاتے کہ یہ وہ روزہ ہے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ روزہ یہ وہ روزہ روزہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست کلام ہے۔ اس میں زمانہ کہہ کر اہل زمانہ ہی مراد ہے جی، اور اس میں اگر لفظ ایک ڈال دے نا دیوانے، زمانے اور دیوانے، ان دونوں کا وزن عروضی کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں، سوئے طیبہ سمجھ کر دیوانے جاتے، سوئے طیبہ سمجھ کر دیوانے جاتے، کہ یہ وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے واللہ یہ وہ روزہ پیارا، یہ وہ روزہ ہے سونا، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے۔ جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، ہاں بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے، ہاں دیکھ لیتے تھے وہ سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے وہ سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے۔ لہر اور اسی لہر کے اوپر ہے کلام، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ یہ بھی پڑھ دیں اس کو بھی۔ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، ہاں بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، واللہ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے، وہ در ہے، ہاں واللہ
प्यारा ये वो दर है सल्लल्लाह ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है। बान जाओ। इमाम तबरानी ने लिखा है, फरमाते हैं हुजूर अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 दिरहम थे। आपने 4 दिरहम की कमीज खरीदी, उसको पहना। सहाबी रसूल ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको जन्नत के हुल्ले पहनाए, जन्नत के लिबास पहनाए, ये कमीज आप मुझे अता कर दें। सुभान अल्लाह। हुजूर ने वो कमीज उन्हें अता कर दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दिरहम की एक और कमीज खरीद फरमाई और उसको पहन लिया। वाह वाह। 10 दिरहम थे तो अब 2 दिरहम बाकी थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने रास्ते में देखा कि एक बच्ची बैठी रो रही है। तो हुजूर ने उसे कहा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, हुजूर मैं एक घर में नौकरानी हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे जो है वो आटा खरीदने के लिए भेजा था, 2 दिरहम दिए थे और वो 2 दिरहम गुम हो गए हैं, इसलिए रो रही हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो 2 दिरहम थे, आपने वो उस बच्ची को अता फरमा दिए। बेतलब भी जहाँ मिलती है आते जाते बेतलब भीख, जहाँ मिलती है आते जाते बेतलब भी बेतलब भी जहाँ मिलती है आते जाते बेतलब भी जहाँ मिलती है आते जाते हाँ बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते ये वो दर है, ये वो दर है, वो ही हो ये दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है। हुजूर दोबारा उधर से गुजरे तो हुजूर ने देखा वो बच्ची बैठी फिर रो रही है। हुजूर ने फरमाया, बेटी अब क्यों रो रही हो? वक़द अख़ज़्त दिरहमैन, तुम्हें 2 दिरहम चाहिए थे, वो तुम्हें दे दिए। उसने अर्ज़ की, हुजूर अब मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं सुबह से निकली हुई हूँ, इतना टाइम हो गया है, अब मैं घर जाऊंगी तो फयदरिबूनी, वो मुझे इस बात का खौफ है कि वो घर वाले मुझे मारेंगे। तो हुजूर ने फरमाया, चल मैं बेटे तेरे साथ चलता हूँ। बेतलब भी जहाँ मिल बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते। ने भी यही कहा था ना हुजूर, इसका आयत का माना क्या है? तो इमाम इब्न जौज़ी ने रिवायत लिखी है, उसमें यही था कि हुजूर से पूछा था कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में कहा है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, इसका माना क्या है? तो हुजूर ने फरमाया था, मेरे साथ आ जाओ। क्या बात है। बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते
जनाब उम्मे माबद के सारे बर्तन भर दिए हुजूर ने। क्या बात है। बेतलब भीख यहाँ मिलती है। बेतलब भीख यहाँ मिलती है, आते जाते बेतलब भीख यहाँ मिलती है, आते जाते ये वो दर है, हाँ हाँ ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है। आते जाते में और दिल तोड़ने पर वो याद आ रहा है कि एक पागल औरत जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई थी, उसने पकड़ कर खड़े करके बातें की और काफी देर तक खड़े रखा, और जब जाने लगी तो खुद थक गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में चंद सहाबाए अर्ज किया, रसूलल्लाह ये तो पागल है, फजूल बातें करती है, और यहाँ पर तो इसकी कोई बात सुनता नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी कोई नहीं सुनता क्या मैं भी उसकी ना सुनूं। हुजूर ने तो उसका भी दिल रखा है, तोड़ा नहीं है। तो इसमें हमारे लिए कितना दर्स है कि हम भी अपने मुसलमान भाइयों का, किसी का भी हम दिल ना तोड़े। यूं ही है कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे और साफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तो बहरहाल तामीर जिंदगी में जिक्र रसूल, इताअत रसूल, ये अव्वलीन किरदार अदा करेगा। तो जो इस अंदाज को अपनाएगा वो खैर पाएगा, फैज पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें यही शऊर दे रहा है, यही सेंस दे रहा है, यही बात जो है वो समझा रहा है। अल्लाह करीम हमें ये अच्छे अंदाज अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और दावत इस्लामी के दीनी मदनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए, मदनी काफिलों में सफ़र करते हुए अल्लाह पाक हम सब को आफियत और सलामती नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते,